الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء الحمد لله العلي الكبير المتعال والصلاة والسلام على صاحب الشرف والكمال أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من
أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا إلهي جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے اور تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں الہی اگر تیری توفیق مل جائے تو خدمت سلام کر جاؤں سامعین محترم واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں اللہ پاک کی مختصر اور جامع حمد و ثنا دے بعد درود و سلام امام کائنات امام الرسل امام الہدا پوری کائنات دے امام اعظم مرشد اعظم رہبر اعظم امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ میرے اور تساں سارے دے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات واسطے انگرد لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام رحمت اور بخشش کی دعا صحابہ کرام اہل بیت نظام بزرگان دین اولیاء کرام اللہ تعالیٰ اپنی ہر ولی دی قبر تے کروڑا رحمت نازل فرمائے دوسرا احباب کا چل کے آنا مل بیٹھنا خطبہ جمعہ دا سماعت فرمانا مولا اپنی بارگاہ عالیہ اندر قبول و منظور فرمائے اور اللہ تعالیٰ قبول فرما کے ذریعہ نجات بھی بنائے انتہائی ادب دنال اور انتہائی دلجمی دنال توجہ دنال خطبے نو سماعت فرمانا کیونکہ تسی اللہ ذوالجلال دے مہمان ہو تسی اللہ ذوالجلال دے کولو انعام بھی وصول کرنا ہے جمعے تو بعد اگر اسی ادب دے نال احترام دے نال غور اور فکر دے نال جمعے اندر بیٹھا گے جمعے نو سنا گے پھر اسی انعام دے حقدار ٹھہرا گے وقت میں ٹائم خطبہ جمعہ دا وقت اتنا حساس ہوتا ہے کہ معمولی کی غلطی تو بھی بندہ بہت بڑے انعام تو محروم رہ جاتا ہے تو اس واسطے انتہائی توجہ دنال اللہ رسول دی گلاں سنیاں نے میں دعا کرنا اللہ تعالیٰ ساڈا ایتھے مل بیٹھنا اور سننا سنانا قبول فرما کے کل قیامت والے دن سانو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے نال جنت اندر اکٹھے فرمائے دنیا دے اندر اللہ ذوالجلال نے سانو بھیجے اپنی عبادت واسطے اور مخلوق کے اندر بہت سارے لوگ نے جو اللہ ذوالجلال کو راضی کرنا چاہتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کا لوگوں کا طریقہ اپنا اپنا ہی الگ الگ ہے کوئی حجر و شجر کے ذریعے اللہ ذوالجلال کا قرب حاصل کر رہے ہیں کوئی رات قبرستان اندر بیٹھ کے چلے کٹ کے دریاواں دے کنارے تے بیٹھ کے
مخصوص قسم کا ورد وظیفہ کر کے وہ اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے۔ الگ ہر کسی کا طریقہ اللہ جلال کا قرب حاصل کرنے واسطے الگ الگ ہے۔ کچھ ایسے لوگ بھی نے جنہوں نے اللہ جلال کا قرب پانے واسطے اچھے اچھے کھانے چھوڑ دیتے، جناب جی اچھا کھانا نہیں کھاتے کیوں؟ یہ فقیری پا رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے۔ جی تسی اچھا کھانا کیوں چھوڑیا پھر؟ جی اگر اچھا کھانا کھاؤ گے، اچھا لباس پہنا گے تے پھر توجہ ساری کھان وال ہوئے گی، زندگی ساری پہن والی گزر جائے گی۔ لہذا کھانے اچھے چھوڑ دیتے، اچھا پہننا چھوڑ دیتا تے فقیرہ والا لباس پہن کے اللہ ذوالجلال کا قرب حاصل کرنا ہے۔ اور یہ طریقے ساڑھے یہ لگ نہیں، قرآن دستا ہے مکے دے کافر جنہ دے رسول پاک کا کلمہ نہیں سی پڑھیا، وہ بھی اللہ ذوالجلال کا قرب حاصل کرنا چاہتے سن، اللہ دے قریب ہونا چاہتے سن۔ بتاں دی پوجا کرتے سن، بتاں دے سامنے ماتھے ٹیکتے، پوچھا جاتا تسی بتاں دے سامنے شرینیاں ان نظر و نیاز تے سجدے بتاں دے سامنے کیوں؟ قرآن دستا ہے انہوں نے جڑا جواب دیتا نا، وہ پتہ کی کہنے لگے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ۔ وہ کہنے لگے سی بتاں دے سامنے نظر و نیاز چڑھاوے تے سجدے اس واسطے کرنے، قرآن کہہ رہے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، اے بت سانو رب دے قریب کر دیندے، اے انہاں دا عقیدہ سی۔ تو ہر بندے نے اپنا اپنا الگ طریقہ کار بنایا ہوا ہے اللہ ذوالجلال کا قرب حاصل کرنے واسطے۔ انتہائی توجہ کی ضرورت ہے میرے بات دیکھو، میں انشاءاللہ طریقہ دسنا ہے کہ اللہ ذوالجلال دے بندہ قریب کیویں ہوندا ہے، اللہ کا قرب کیویں ملدا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے قریب ہوندا طریقہ دسدا ہے۔ اللہ ذوالجلال حضرت آدم علیہ السلام نو جنت جو انہاں دی بھول دے اتے جنت جو نکال دیتا، آدم علیہ السلام دنیا سے آ گئے، ماں جی حوا علیہ السلام۔ اور اللہ ذوالجلال فرماندے نے میں دسیا آدم نو کہ آدم تیرے کو جڑی بھول ہو گئی ہے، تینوں میں جنت جو نکالیا، دوبارہ جنت دے وچ آن واسطے طریقہ کار کیے، فتلقى آدم من ربہ، اسی آدم کو دسیا آدم انج کر، اے گل پہ بڑھ تے میرے قریب آ جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسے دیکھنے ہیں، بیت اللہ بنا لے ہے، اللہ کا گھر تعمیر کیتا ہے، دعا پتہ کی کرنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، آرینا مناسکنا وتب علینا، اللہ اسی بیت اللہ تے بنا لیا، ہم حج کرن دا طریقہ تو سانو دس۔ پتہ چلتا ہے کہ اللہ طریقے دسدا ہے۔ اللہ ذوالجلال سانو قرآن اور حدیث کے ذریعے ساڑھے تک اللہ ذوالجلال نے اپنے قریب ہونا طریقہ دسے ہے۔ طریقہ کیے لوگوں اور فقیریاں والے لباس، مخصوص قسم دے چلے، مخصوص قسم دی جگہ تے بیٹھ کے مخصوص قسم دے ورد و وظیفے، سب من گھڑت باتاں نے اللہ ذوالجلال دا قرآن دسدا ہے۔ اللہ دا ولی بننے واسطے، اللہ دا قرب حاصل کرنے واسطے، اللہ ذوالجلال دے قریب ہونے واسطے طریقہ کوئی ہے او کیے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ ذوالجلال تیسرے پارے درمیان فرمانا لوگوں سارے طریقے چھوڑ دیو، میرے قریب ہونا ہے کہ میرے محمد کی پیروی اتباع اطاعت کر لو، میرے قریب ہو جاؤ گے۔ طریقہ کوئی ہے او دے رسول دے آکھے لگ جاؤ، جو رسول کہتا جائے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جتھوں رسول روک دے رک جاؤ، جتھے رسول بٹھا دے بیٹھ جاؤ، جو حکم دے پکڑ لو، تسی اللہ دے پکے ولی بن جاؤ گے، اللہ دے قریب ہو جاؤ گے۔ جتنے بھی اپنے کول ورد وظیفے بناواں گے لوگو، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ فرماندے نے میں دین اپنے نبی نے مکمل کر دیتا ہے، میرے نبی تو بعد کوئی نیا طریقہ اپنایا جائے گا وہ قابل قبول ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ اللہ ذوالجلال دا ولی بننے واسطے، اللہ دا قرب حاصل کرنے واسطے طریقہ اللہ ذوالجلال دے قرآن نے ایک کو دسے ہے۔ سنیے ذرا اللہ ذوالجلال دا قرآن۔ امام الانبیاء جناب محمد
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दरूद मोहब्बत और प्यार नाल पढ़िया करो। अल्लाह जुल जलाल दा करो दरूद दे नाल भी मिलदा है, अल्लाह दे रसूल दा करो दरूद पाक नाल मिलदा है। इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना औलन नासी, हदीस पाक पे गौर करना, इमाम ताज़ा हो जाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्ना औलन नासी बि यौमल क़यामा अक्सरुहुम अलैया सलातन। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कल क़यामत वाले दिन सब तो ज्यादा मेरे बंदा करीब होएगा जो मेरी जात से ज्यादा दरूद पढ़ने वाला होएगा। ज्यादा तो ज्यादा दरूद पाक पढ़ा करो। इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद। अगर कोई अपना भला चाहता है, दोनों जहाना के अंदर अगर खुशकिस्मती चाहते हो, निजात चाहते हो, अगर कोई अपना भला चाहता है उसे चाहे जिसको खुदा चाहता है। अगर कोई अपना भला चाहता है उसे चाहे जिसको खुदा चाहता है। मोहब्बत ना सुनने वाला जुमला है। दुरूद उन पे भेजो, सलाम उन पे भेजो, दुरूद उन पे भेजो, सलाम उन पे भेजो, यही मोमिनों से खुदा चाहता है, यही मोमिनों से खुदा चाहता है। अगर कोई अपना भला चाहता है उसे चाहे जिसको खुदा चाहता है। खालिक के कायनात दा कुरान दे जमी दे ना सुनना, दिल लगा के अल्लाह जलाल दा कुरान सुनना। फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। अल्लाह जो जलाल फरमाते हैं मेरे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने दुनिया वालियां नूं ऐलान कर दे अगर अल्लाह जो जलाल दी मोहब्बत चाहते ने, अल्लाह जो जलाल दा कुर्ब हासिल करना चाहते ने, अल्लाह जो जलाल दा वली बनना चाहते ने, ओदा तरीका ही कोई है फत्तबिऊनी, मेरे नबी दी इत्तिबा करो, मेरे नबी दी पैरवी करो, मेरे नबी दे पीछे लग जाओ। अल्लाह सोने तेरे नबी दी इत्तिबा करांगे मिलेगा कि अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने फरमाया युहब्बुकुमुल्लाह। जदों तुसी मेरे नबी दी पैरवी करोगे अल्लाह तुहानू अपना वली बना लेगा, अल्लाह अपने करीब कर लेगा, बंदा अल्लाह का वली बन जाएगा। और अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने फरमाया यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह जुल जलाल तो जिंदगी के सारे गुनाह भी माफ कर देगा। जितने भी बुरे करतूत कीते होंगे मेरा मालिक दूर कर देगा, गुनाहां नू माफ कर देगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। लोगों हर मामले के अंदर मेरे पैगंबर दी इत्तिबा करो, लेन देन के मामले अंदर, कमान के मामले अंदर, हज रोजा ज़कात विरद वजीफे लिबास शक्ल सूरत हर मामले के अंदर इत्तिबाए रसूल होना जरूरी है। इत्तिबा अंदर निजात है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी पैरवी के अंदर अल्लाह जुल जलाल ने दोनों जहान दी कामयाबी रखी है। विलायत चाहते हो, मुत्तकी बनना चाहते हो, जन्नत जाना चाहते हो, खुशकिस्मती चाहते हो, मेरे रसूल दी इत्तिबा करो, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे तरीके को अपनाओ। सारा जहान छुटदा ते छुट जाए, कायनात जांदी है ते चली जाए, अल्लाह दा कुरान ना जाए, प्यारे मक्की मदनी ताजदार दा फरमान ना जाए, दुनिया अंदर भी कामयाबी है, आखिरत अंदर भी कामयाबी है। असि मोहब्बत अदा रसूल पाक नाल करने आ, कलमा पढ़े 15-15 20 साल दे असि मुसलमान आ, नमाजी ना बन सके, 15-15 20 साल तक कलमा पढ़े, कदों दी होश संभाली है, असि लेन देन दे मामले अंदर एक दूसरे नूं धोखा देण तो बात ना आए, कदों दे मुसलमान आ, मोहब्बत रसूल दा दावा है, किसी मामले अंदर साबित नहीं हो सकता बंदा मुसलमान है। मैं दुआ करना मिल के आमीन कह दिया जे, अल्लाह तौफीक अता कर देगा। अल्लाह सानू सोने नबी नाल सच्ची मोहब्बत करन दी तौफीक अता फरमा। आमीन। अल्लाह सानू सोने नबी नाल सच्ची इत्तिबा, सोने नबी दी
اتباع پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما لوگوں صحابہ کرام کی زندگی نو پڑھیے صحابہ کرام لوگوں نہ تے لین دین معاملات کاروبار پیٹ انہاں نال لگیا سی بچے انہاں دے سن بیویاں انہاں دیاں لیکن جدو حدیث مصطفیٰ آ جائے آقا علیہ السلام دا فرمان آ جائے اسے واسطے تے لوگوں اس کائنات دے سب تو بڑے ولی انبیاء تو بعد میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نے جدو رسول پاک دا فرمان آ گیا آقا علیہ السلام دی حدیث آ گئی پھر معاشرہ نہیں لوگ نہیں برادری نہیں دوست یار نہیں بس رسول پاک علیہ السلام دی حدیث آ گئی ہے معاشرہ جاتا ہے چلا جائے لوگ جو مرضی کہندے پھر آقا علیہ السلام دی حدیث سے پاک گئی ہے انہیں تو ترینہ ہٹیا جا سکتا حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر سب کو رضی اللہ تعالی کیسا انہوں لوگوں دا ایمان ہے آقا علیہ السلام جدو آسمان تو معراج کر کے واپس آن لگے آقا علیہ السلام فرماندے نے جبریل میری اس معراج کی تصدیق کون کرے گا میری اس گل کو کون منے گا حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے نے سونیا اور کوئی منے نہ منے صدیق ضرور منے گا ابو بکر صدیق ضرور توڑی بات کو تسلیم کرے گا آقا علیہ السلام تشریف لے کر کے آئے ایک رات کے اندر میرے آقا علیہ السلام نے سفر کیتا ہے بیت اللہ دے کولوں بیت المقدس تک پھر آسمان تے آقا علیہ السلام تشریف لے کر کے گئے اللہ اکبر کبیرہ جنت و جہنم دے مناظر دیکھے نے راتوں رات میرے سرکار پاک واپس آئے آپ علیہ السلام تشریف فرمانے میں حدیث پاک اندر پڑھے آپ سرکار تشریف فرمانے ابو جہل آیا کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئی تازی میں حدیث پاک اندر پڑھ رہا سب نے پوچھا کوئی نئی تازی آقا علیہ السلام نے فرمایا میں جناب بیت المقدس گیا اتھوں آسمان تے گیا جنت و جہنم دے مناظر دیکھے نے واپس آیا ہاں اسی بڑی کوشش کی تھی کہ محمد کی دعوت رک جائے معاذ اللہ محمد ناکام ہو جائے آج پھنسے آج پکڑیا جائے گا ایک رات دن دروں مہینیاں دا سفر بیت المقدس دا اقرار چی کر کے آگئے لو اسی بڑیاں کوشش کیتیاں لوگاں نو روکیا کہ او دے ول نہ جاؤ او دی گل نہ سنو او دے قریب نہ بیٹھو لوگ نہیں مانتے آج بناواں کے لوگاں نو اے اٹھے آئے سوچیا کتے کول جاواں کینوں جا کے دساں سیدھا حضرت سیدنا صدیق اکبر دے کول گیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق دے کول نال نے اپنے ساتھیاں نوں ملایا ابو جہل اینڈ کو او سننا لوگوں سننا اے لوگ برادریاں والے نے انہاں لوگاں دے نال پیٹ لگے ہوئے نے انہاں لوگاں بھی کاروبار کیتا ہے انہاں نے بھی دوستیاں یاریاں لگائیاں نے اللہ اللہ حضرت صدیق اکبر دے کول ابو جہل اینڈ کمپنی سارے بیٹھے نے مگر یار بندے دی اپنی عقل ہوندی ہے اپنا دماغ ہوندا ہے بندہ سوچدا ہے ویکھ کے گل کردا ہے تو پرے پچار دا بندہ سیاںا بندہ دکان تیری اپنی کاروبار تیرا اپنا یار دوست برادری سب کچھ ہے جدوں تینوں کوئی بات کرنے ہاں جو میرا نبی کہندا ہے حق کہندا ہے جو میرا نبی کہندا ہے سچ کہندا ہے حدیث مصطفیٰ حق کے حرف آ کرے یار گل سنیے نبی تیرے نبی کی کہہ رہے ہیں تیرے نبی کہندا ہے کہ ایک رات کے اندر بیت اللہ کو بیت المقدس گیا اتھوں آسمان تے گیا اب وہ کہے گل منن والی ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اے واقعی میرے رسول نے فرمایا انہیں کہا ہاں لگتا وہ وقت پھنسے گا معاذ اللہ کیسا ذہن خبیثانہ ذہن لے کے گیا ہے ہاں بکر پوچھے نہ دے کرو تیرا نبی کہہ رہے ہیں سارے کہنے کہ جی ہاں بکر اس طرح ہی کہہ دے نبی نے کیونکہ حدیث دی تصدیق بھی تو ضروری ہے نا حدیث صحیح بھی ہے کہ ضعیف ہے حدیث دی تصدیق کرنے واسطے حدیث صحیح دیکھنے واسطے کہ واقعی رسول پاک نے فرمایا ہے تصدیق کر لینی ضروری اور لازمی ہے اس موجودہ دور کے اندر ہر فیس بک تے واٹس ایپ تے آنے والی حدیث مصطفیٰ نہیں ہویا کر دی اخبارات اکثر حدیثاں گل اپنے کول لکھی ہوتی ہے تھلے لکھا ہوتا ہے الحدیث رسول پاک کا فرمان لوگوں ہر بات رسول پاک کی نہیں تصدیق کر لیا کرو بغیر تصدیق تو اگے شیئر نہ کریا کرو واقعی دیکھا کرو میرے رسول اللہ
فرماتے ہیں واقعی میرے رسول نے فرمایا ہاں ہاں ابو بکر تیرا رسول کہہ رہے کہ رات اندر بیت المقدس جاؤ مہینے اندر سفر راتوں رات ہو کے آیا ہے حضرت صدیق فرماتے ہیں اگر میرے رسول نے آکیا ہے کوئی مننے نہ مننے میں ضرور مننا میرے رسول نے جو بات فرما دیتی ہے وہ حق ہے عقل مانے نہ مانے ذہن مننے نہ مننے میں ضرور مننا گا اے لوگ نے جنہوں نے بارے اللہ حضور جلال کا قرآن اعلان کر رہے ہیں خالق کائنات نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ حضور جلال فرماتے ہیں میرے نبی دے صحابہ میں انہاں تے راضی ہو چکے ہیں میرے تے راضی ہو چکے ہیں کیوں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ہر بات کو تسلیم کیتا ہے سن نبی دی حدیث کو سینے دے نال لگایا ہے اللہ اکبر کبیرہ جو میرے رسول نے فرما دیتا ہے وہ تسلیم کر لیا ہے جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام عبداللہ بن ابی منافق کا جنازہ پڑھانے واسطے جا رہے ہیں لمبا واقعہ میں جو بات بیان کرنا چاہتا ہوں ایسی محبت کرو کملی والے دے نال ایسا پیار کرو سونے نبی دے نال اللہ اکبر کبیرہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آقا جی منافقاں دا سردار ہے اسلام کی دشمنی کرنے والا اسلام دا دشمن ہے او دا جنازہ نہ پڑھاؤ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے قرآن کہہ رہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین رحمۃ للعالمین بن گیا والا نبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے عمر بے شک اسلام دی دشمنیاں کرتا رہا ہے عمر ساڈے جنازہ پڑھان دے نال اودی آخرت سفر جائے اودی آخرت بہتر ہو جائے ساڈا کی جاندا ہے اللہ اکبر کبیرہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنازہ پڑھان واسطے جا رہے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا دل نہیں منتا کہ دا جنازہ پڑھیا جائے راضی نہیں نے دا جنازہ پڑھیا جائے قربان جاواں عمر تیری صداقت تو قربان جاواں عمر تیرے ایمان تو جدے بارے میرے رسول نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر میرے بعد اگر نبی آنا ہوندا تے عمر نبی بن کے آندا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ذہن تسلیم نہیں کر رہا طبیعت نہیں مان رہی کہ دا جنازہ پڑھیا جائے آقا جنازہ پڑھا رہے نے دل نہ مننے عمر فاروق پیچھے کھڑے نے کیوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا رہے نے اسی پڑھاں گے دل مننے نہ مننے وہ لوگوں ایسا ایمان بناؤ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا ہدایت یافتہ بننا چاہتے ہو ولی بننا چاہتے ہو رب کے قریب ہونا چاہتے ہو صحابہ اکرام جیسا ایمان بناؤ انہیں جیسی اطاعت کرو جس طرح انہوں نے اطاعت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی حدیث آ جائے دل مننے نہ مننے ذہن مننے نہ مننے تسلیم کریا کرو یا رسول پاک دا فرمان آ گیا ہن تے دوسری بات کیتی نہیں جا سکتی ایک حدیث سنائی دی ہے حدیث بخاری شریف دی ہے قرآن دی آیت ہے جی قرآن دی آیت ہے حدیث مصطفیٰ ہے ذہن نہیں بنتا ذہن تسلیم نہیں کرتا دیکھو نا مول صاحب حدیث تے ٹھیک ہے برادری اندر تے رہنا ہے نا رشتہ داری بھی تے قائم کرنی ہے سب تو بڑی رشتہ داری رسول پاک والی رشتہ داری ہے آقا نے فرمایا قیامت والے دن تمام رشتے ٹوٹ جان گے تمام یاریاں ٹوٹ جان گیاں ایک کو یاری رہ گی وہ مدینے والی سرکار دی یاری ہے لوگوں حشر اندر نجات چاہتے ہو برادری دی رسمات چھوڑ دیو قبیلے دی رسمات چھوڑ دیو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث نو منیا کرو جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر کبیرہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام عمرہ کرنے واسطے جا رہے نے کافر روک دیتا محمد نو مکے نہیں آن دیتا جائے گا اللہ اکبر کبیرہ صلاح حدیبیہ دا واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عثمان پیارے جا مکے والے دے کول جانا انہاں نو کہہ جا کہ اسی جنگ کرن واسطے نہیں آ رہے لڑن واسطے نہیں آ رہے ساڈا لڑائی دا ارادہ نہیں ہے اسی عمرہ کر کے واپس چلے جاواں گے جا عثمان مکے والے دے کول نو پیغام دے لوگوں حضرت عثمان نے سونے نبی دی حدیث سنی ہے اگے معاملہ کیسا ہے اتھوں رات نو چھپ کے آئے ہاں
وہ سارے جان دے دشمن نے، جان دے ویری نے، انہوں نے انہیں اسی قتل کیتے نے، سارا علاقہ دشمن ہے، لیکن حدیث مصطفیٰ گئی ہے لکھ رکاوٹان، حدیث مصطفیٰ دے کے کوئی بات نہیں کی جا سکتی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث سن کے دشمنوں کے علاقے اندر چلے گئے نے، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی تھی، مکہ پاک اندر گئے نے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، کیوں؟ حدیث مصطفیٰ آئی ہے، پیغام مصطفیٰ ہے۔ ایک لوگ نے جنہ لوگوں نے آقا علیہ السلام دے نال سچیاں محبتاں کیتیاں نے، سونے نبی دی حدیث آ جان تو بعد کسی قسم دا شک نہیں کیتا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت پاک کو سی پڑھنے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، توجہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا اے علی جی یا رسول اللہ، فرمایا روضہ پاک تے ایک بی بی ملے گی، ایک عورت ملے گی، اس عورت دے کول ساڈا خط ہوئے گا، جس خط دے اندر نا ساڈی مخبری کیتی گئی ہے، ساڈی گلاں ساڈے دشمناں نوں دسن دی کوشش کیتی گئی ہے، جاری مقام تے جاؤ، اس عورت دے کول رکا لے کے آ، واپس ساڈی مخبری کیتی جا رہی ہے۔ حضرت مولا علی، توجہ کرنا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسا لوگوں حدیث مصطفیٰ تے یقین کیتا ہے۔ حضرت مولا علی اس مقام تے گئے، روضہ خواب تے بی بی ملی ہے، کیوں؟ آقا علیہ السلام وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، آقا جدو بولتے نے اللہ دی مرضی نال بولتے ہیں، اپنی مرضی نال نہیں۔ حضرت مولا علی نے فرمایا بی بی میرے کو خط واپس کر، کہنے لگی میرے کو خط کوئی نہیں۔ حضرت مولا علی فرمایا میرے کو خط ہے، اگر نہ دیتا اسی تینوں برہنہ کر کے، کی برہنہ کرنا، اسی ڈراوا دیتا، اسی برہنہ کر کے میرے کو خط لواں گے۔ نال ساتھی کہنے لگے جی اگر یہ کو خط ہوندا، جنگل ہے، یہ اپنے کو ڈاکیاں کو خط دے دیندی، یہ کو خط ہے ہی نہیں۔ قربان حضرت مولا علی فرمانے لوگوں بھیجیا کس ذات نے بھی، بھیجیا کس ذات نے بھی، اور ذات کدے بھی غلط بات نہیں کر سکتی، خالق کو ضرور موجود ہے، علی ہوندا دے نہ دیندی۔ حضرت مولا علی فرمانے تینوں برہنہ کر کے اسی خط لواں گے۔ اس بی بی نے اپنے والا دا جوڑا کھولیا، جوڑے دے وچوں خط کٹ کے حضرت مولا علی کو دے دیتا، اور لوگوں حضرت مولا علی نے دسیا ہے جو رسول پاک نے فرما دیتا ہے وہ بات حق ہے، وہ بات سچ ہے۔ لوگوں محبت کرو ایسی، اطاعت کرو ایسی جیسی صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے کی تھی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر کبیرہ، آقا علیہ السلام دا یار حضرت کعب بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ تبوک دے اندر نہ جا سکے، بڑا قابل غور جملہ، قابل غور بات، قابل غور واقعہ، توجہ میرے بات کرنا ذرا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ اندر نہ جا سکے، جنگ تبوک دے اندر تے واپسی سے نا اللہ ذوالجلال والاکرام والو حکم آیا کہ کعب نہ دو ساتھی اور سی، انہاں دا نام بائی کاٹ کر دو، انہاں کوئی کلام نہ کرے، کوئی بولے نہ، جنگ اندر نہ جا سکے، سستی ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، بائی کاٹ 50 دن واسطے، 50 راتاں 50 دن، حتیٰ کہ بیوی بچہ کو روک دیتا گیا کہ یہ گل نہ کرے۔ حضرات 2 منٹ سوچو ذرا، ساڈے نال معاملہ ایسا پیش آ جائے، سانو کوئی نہ بلائے، ساڈے نال کوئی کلام نہ کرے، نہ دوست بیلی، نہ یار، نہ بیوی بچے، بندہ ویلا وارا پھرے، تے کتنی عجیب زندگی بن جاتی ہے۔ قرآن نے دسیا ہے انہاں دی زمین تنگ ہو گئی، اتنے پریشان، کوئی کلام نہیں کردا، حکم رسول آئے، بیوی آتی ہے کھانا دے کے واپس چلی جاتی ہے، کوئی کلام نہیں، کیوں؟ خامد چھوڑیا جا سکتا ہے، رسول دی بات نہیں چھوڑ جا سکتی۔ بیوی نے انہوں نہیں بلایا، بچے نے نہیں بلایا۔ حضرت کعب فرماندے نے میں مسجد اندر بھی جانا تھا نماز پڑھنے واسطے، اوتھے بھی کوئی کلام نہ کردا، رسول پاک میرے وال دیکھ رہے ہوندے، میں جب رسول پاک وال دیکھدا آپ سرکار نظراں ہٹا لیندے، میں بڑا پریشان، اللہ کیسا معاملہ بن گیا ہے، کیسا معاملہ بنے ہے، اللہ کو بڑیاں معافیاں۔ حضرت کعب فرماندے نے رات نہ ایک دن میں اپنے گھر کھڑا سا، اپنی حویلی چار دیواری میں باہر دیکھا نا، میرا سکا چاچی دا بیٹا کھڑا ہے، میں اودے والے اشارہ کیتا ہے میری بات سن،
انہیں منہ پرے کر لیا تے اشارہ کر دیتا تیری بات نہیں سنی جائے گی. رسول پاک نے روکیا نہیں کہ تیرا کلام نہیں کرنی. حضرت کعب فرماتے ہیں میں قسم کھائی اللہ کی قسم میں اللہ کے نال سچی محبت کرنا اللہ کے رسول نال سچی محبت کرنا میرے کو سستی ہو گئی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت کعب فرماتے ہیں میرے بڑا صدمہ پہنچیا. اللہ کی کیسا معاملہ بڑھ گیا ہے. فرماتے ہیں میں بازار کھڑا تھا ایک اجنبی بندہ آیا. اجنبی بندہ لوگوں سننا ذرا اجنبی بندہ ہے میرے بارے پوچھ رہے ہیں کعب کو ملنا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. چونکہ حضرت کعب بہت بڑے تاجر سن بہت بڑے امیر ترین بندے سن. حضرت کعب فرماتے ہیں میرے بارے وہ بندہ پوچھ رہے ہیں. بندہ اجنبی ہے لوگوں نے اشارہ کر دیتا کعب کھڑا ہے. حضرت کعب فرماتے ہیں بندہ میرے قریب آیا ہاتھ اندر رکا ہے میں نے پکڑا دیتا کہا رکا پکڑ. حضرت کعب فرماتے ہیں میں جو رکا پڑیا نا وہ رکا دنیا کا جو سب تو بڑا حکمران سب تو بڑا بادشاہ کہلانے والا شاہ روم کا رکا سی. وہ تے لکھا سی کعب میں سنیا تیرا صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گیا تے آ جا تینوں میں اپنی سلطنت ادھی بادشاہت روم دی دے دینا آ جا تو میرے کو دین اسلام چھوڑ دے. حضرت کعب فرماتے ہیں تو میں بات پڑھی نا قریب یاد کر رہی سی رکا پڑیا شاہ روم بادشاہ کا رکا اگ اندر سڑ دیتا. دسیا کیے جیڑی بات جیڑا فتوا جیڑی بات جیڑا فتوا جیڑا قول رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت تو دور لے کے جائے جیڑی کتاب جیڑی تحریر جیڑا خطبہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث تو دور لے کے جائے وہ اگ اندر جلان دے قابل ہے. فرمایا میں رکا اگ اندر سڑ دیتا ہے کہ میں اس این جی نو قاصد نو پتہ کی کیا اگر بین الاقوامی یہ قانون نہ ہوتا کہ این جی نو قتل کرنا جائز نہیں میں تو قتل کر دینا سی تیرے گردن اڑا دینی سی جا چلا جا. حضرت کعب فرماتے ہیں میں کہنا سنیا تو میں معاف کر دے ہن تے دشمن میرے بارے تما تے لالچ رکھن لگ پے نے مینوں آفراں ہون لگ پئی نے رسول پاک تو دور کرن دی اللہ مینوں معاف کر دے. لوگوں اے لوگ نے جنہاں نے صحیح معنی اندر میرے رسول دے نال محبت کیتی ہے اس واسطے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے اگر سچی محبت کرنا چاہتے ہو سچی محبت دے دعوے دار ہو پھر رسول پاک دی حدیث منو. امام دا قول چھوڑیا جا سکتا ہے مفتی دا فتوی چھوڑیا جا سکتا ہے سوسائٹی تے برادری چھوڑی جا سکتی ہے معاشرہ چھوڑیا جا سکتا ہے رب دا قرآن نہیں چھوڑیا جا سکتا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان نہیں چھوڑیا جا سکتا. آخری حدیث بیان کر کے باب کو ختم کرنا چاہنا حضرت ام حبیبہ سب کو رضی اللہ تعالی عنہا میری تہاڈی روحانی اماں جان ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے حرم پاک اندر نکاح پاک اندر آئیاں نے. انہاں دے والد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ مسلمان نہیں سن ہوئے بیٹی کو ملنے واسطے آئے. جب حضرت ام حبیبہ کے گھر آئے نا تے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو بستر لگیا سی نا پہنے والا بستر جلدی سے نے اٹھایا اور بستر بچھایا. باپ ابو سفیان کہنے لگا بیٹا تو بیٹیاں باپ دے آن تے بڑے اچھے بستر بچھاندیاں نے تو اگلے والا بستر کو اچھا سی اٹھا لیا ہے اور رکھ دیتا ہے. بیٹیاں دے باپ دے آن تے بڑیاں خوشیاں کردیاں نے بیٹی اس بستر تے میں بیٹھن دے قابل نہیں ہے بستر میرے قابل نہیں ہے. تے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بغیر ڈریو اے بات اپنے باپ کو کہی ابو جی انما المشرکون نجس اے بستر میں پاک رسول دا ہے تسی مشرک ہو مشرک پلید ہوندا ہے پلید بندے نو رسول پاک دے پاک بستر تے بیٹھن دا کوئی حق نہیں ہے. تسی پلید ہو میرے رسول دا بستر پاک ہے تسی پاک ہو تسی ہو پاک میرے میں عتی تیری اس گل اندر کوئی شک نہیں اے بستر پاک رسول اللہ دا تینو بیٹھنے دے حق نہیں. حضرت ام حبیبہ نے دسیا کہ رسول پاک دے معاملے دے اندر رسول پاک دی محبت اندر باپ آئے ماں آئے کوئی بھی آئے سب کچھ
چھوڑیا جا سکتا ہے، رسول پاک علیہ السلام دی محبت نہیں چھوڑی جا سکتی۔ اللہ جلال کو دعا ہے کہ اللہ جلال سانو جس طرح سے محبت رسول کا دعویٰ کرنے ہیں، عشق رسول کا دعویٰ کرنے ہیں، اللہ سانو اسی طرح سچی محبت کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔